السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال الله تعالى في مقام آخر والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحتى عنه بها خطيئة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول مکرم شافع محشر ساقی کوثر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد نجات اور بخشش کی سالار سجدے، نجات اور بخشش کی سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں۔ عزیزان گرامی، اسلامی عبادات میں ایک اہم ترین عبادت سجدہ ہے، اور جس جگہ پر آپ اس وقت رونق افروز ہیں اس جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ اور مسجد کیا ہوتی ہے؟ اگرچہ اسلام میں ساری روئے زمین ہی مسجد ہے، لیکن مسلمانوں نے وہ عمارت جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور عبادت میں جس کو سجدہ گاہ قرار دے دیا جائے اس کو مسجد کہتے ہیں۔ تو اس وقت ہم مسجد میں موجود ہیں اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ سجدے کا فلسفہ۔ اسلام میں
سجدے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے دو مختلف مقامات سے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ اگرچہ سجدہ کے الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں درجنوں آیات آئی ہیں، لیکن کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، اس لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ سورہ السجدہ اور حامیم السجدہ قرآن مجید کی دو ایسی صورتیں ہیں جن کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے نام پر رکھا ہے جس کو سجدہ کہتے ہیں۔ تو سورہ السجدہ میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں اور بندیوں کی شان بیان کرتے ہوئے، ان کی خاصیت اور خصلت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین، بے شک ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں، اذا ذکروا بہا، جب ان کو ان آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا، اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں گر جایا کرتے، وسبحوا بحمد ربہم، اور سجدوں میں گر کر اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکیزگی اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم متبادر یہ بھی ہے کہ اللہ کی آیات کو سن کر جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کو سن کر، اللہ کے احکام کو سن کر جو جھک جاتے ہیں، وہ اللہ کے مسلم اور مومن بندے ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ کا کلام سنایا جائے، ان کے دلوں پر اثر نہ ہو، ان کی طبیعتوں میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، یقیناً وہ متکبر ہیں، یقیناً وہ منکر ہیں۔ اور یاد رکھیے، ہستی کا سب سے بڑا تکبر اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے مومن بندے اور بندیاں وہ ہیں جن کی راتیں اس حالت میں گزرتی ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ما من عبد یسجد للہ سجدۃ، جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ یا بندی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، الا رفعہ اللہ عز وجل بہا درجہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ، ایک منزل بلند فرما دیتا ہے، وحط عنہ بہا خطیئہ، اور اس کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم خوش قسمت لوگ ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھنے والے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کی تخلیق کا آغاز سجدوں سے ہوا ہے، اور جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسانیت کے جب حساب کتاب کا آخری دن ہوگا، جس کو میدان حشر کہا گیا ہے، جب میدان حشر برپا ہوگا، اس وقت بھی اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، تب جا کے حساب کتاب کا اختتام ہوگا۔ کیسے؟ اس کی تفصیلات سنیے۔ سجدہ یسجد سجدتن، سجدہ کیا ہے؟ سجدہ عبادات کا مغز ہے، عبادات کا پرائم ہے، عبادات کا سٹہ ہے، عبادات کا خلاصہ ہے۔ انسان اللہ کی راہ میں اللہ کے حضور جب کھڑا ہوتا ہے، جب تکبیر کہتا ہے، جب قیام کرتا ہے، جب رکوع کرتا ہے، جب قومہ کرتا ہے، ان ساری عبادات کے مراحل سے گزرتے گزرتے جب وہ زمین کے قریب پہنچتا ہے اور اپنی اس عزت والی پیشانی کو، اپنی اس معزز ناک کو، جس پر انسان مچھر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، جس ناک کو انسان جھکانا پسند نہیں کرتا، جس پیشانی پہ انسان مٹی کا ذرہ برداشت نہیں کرتا، جس پیشانی پہ انسان پسینے کا قطرہ برداشت نہیں کرتا، جس پیشانی کی خاطر، جس ناک کی خاطر انسان اپنے عزت و ناموس کا سودا کرتا ہے، اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اپنا خون بہا دیتا ہے۔ کس لیے بہا دیتا ہے؟
تاکہ اس کی پیشانی معزز رہے، تاکہ اس کا سر بلند رہے، سرفراز رہے، اس کا ناک کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ جب اپنے اس عزت والے ناک کو، اس عزت والے چہرے کو، اپنے جسم میں سب سے نمایاں ترین، سب سے افضل ترین عضو کو خاک پہ رکھ کے، اپنی پیشانی کو خاک پہ رگڑ کے جب کہتا ہے سبحان ربی العالی، پاک ہے وہ میرا رب جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، رب خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے نام جنت کر دیتا ہے، اور محض جنت نہیں کر دیتا، آپ کے سامنے ابھی حدیث پڑھی ہے کہ جنت میں اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، انسانیت کی تخلیق کا آغاز ہوا، اللہ پاک کیا فرماتا ہے، فَإِذَا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ اے فرشتو، یہ جو میں نے بت بنایا ہے، یہ جو میں نے پتلا بنایا ہے، تمہارے سامنے ایک نیا، نادر، عجیب اور ناول وجود تمہیں نظر آ رہا ہے، اس جیسی مخلوق تم نے پہلے نہیں دیکھی ہے، جس کے بنانے پر تم نے اعتراض کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب دیکھو، جب میں اس کو بنا دوں، جب میں اس کے اندر اپنی قدرت والی روح پھونک دوں، جب میں اس کو نفس ناطقہ عطا کر دوں، جب میں اس کو زندگی کا وجود بخش دوں، تم سارے کے سارے اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اور وہ سارے کے سارے فرشتے جتنے بھی تھے، ان کی جو بھی تعداد تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، مگر ایک نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، اور انکار کرنے والوں سے، منکروں میں سے اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وہ کون ہے؟ وہی عزازیل ہے، جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، جس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ جو سجدے میں گر گئے وہ مومن قرار پائے، اللہ کے فرما بردار قرار پائے، اور جس نے تکبر کیا، جس نے اکڑ دکھائی، وہ کافروں میں شمار ہو گیا، اللہ کی درگاہ سے رجیم قرار پا گیا، اللہ کی درگاہ سے راندہ کر دیا گیا اور اس کو نکال دیا گیا۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ اتنا عزیز ہے، اللہ کو سجدہ اتنا پیارا ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا مومن مانتا ہے، اللہ اس کو اپنی مومنہ مانتا ہے، اور جو سجدے کا انکار کرتا ہے، ایک سجدے کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار سے نکال دیتا ہے، اس سے عزت والا تاج چھین لیتا ہے، اس کو 7 آسمانوں سے نیچے زمین پہ گرا دیتا ہے، اس کو جنتوں سے نکال دیتا ہے۔ اور وہ تو ابلیس تھا جس نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، ہم نے زندگی میں کتنے سجدے چھوڑ دیے؟ ابن آدم جب سجدہ کرتا ہے، ابلیس روتے ہوئے دور چلا جاتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، ساری مخلوق اس کی آہو بکا سنتی ہے سوائے جن و انسان کے۔ کیوں؟ کہ وہ روتا ہے کہ اللہ نے مجھے سجدے کا حکم دیا، میں نے سجدے سے انکار کر دیا اور میں اس انجام کو پہنچ گیا۔ ابن آدم کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، آدم نے سجدہ کیا، آدم کی اولاد نے سجدہ کیا، اللہ اس کو معزز کر دے گا۔ یہ ہمارا دشمن کہتا ہے، ازلی دشمن کہتا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں مومن بندے اور بندیاں ہی سجدہ نہیں کرتی، بلکہ کائنات کی ہر شے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، جھکتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی جو بھی مخلوق ہے اس کائنات میں، اور کائنات تو اب ایک چھوٹا سا لفظ پڑ گیا ہے، یہ جو زمین ہے، جو نظام شمسی کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، نظام شمسی جو ہماری اس کہکشاں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس جیسی لاکھوں کروڑوں کہکشائیں ملائی جائیں تب یونیورس بنتی ہے، ایسی کروڑوں یونیورسز بنائی جائیں ملٹی ورس بنتی ہے، ایسی پتہ نہیں لاکھوں ملین ٹریلین ورس یونیورسز ملائی جائیں، ملٹی ورسز بنائی جائیں تو کاسمس بنتی ہے۔ یہ انسانوں کی اس وقت کی دیکھی ہوئی کائنات کا خلاصہ ہے، جس میں ہماری حیثیت ایک ذرہ بے نشان کی ہے۔ تو یقین کیجئے ہمیں جو سورج اس وقت سب سے بڑا کائنات کا وجود نظر آتا ہے، یہ زمین ہمیں ایک بہت بڑا وجود نظر آتا ہے، یہ چاند ستارے شجر حجر پہاڑ یہ جو کچھ بھی نظر آتے ہیں، قرآن کا دعویٰ ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ بخاری شریف کتاب التوحید میں حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن جب کہ سورج قریب الغروب تھا،
سورج غروب ہونے لگا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میں حاضر تھا۔ اللہ کے رسول نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے ابا ذر، کیا تو جانتا ہے کہ یہ سورج کہاں جانتا ہے؟ میں نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے زمین پر جلوہ فگن ہوتا ہے، جب غروب کی طرف پہنچتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے، سجدے کی اجازت مانگتا ہے، اس کو سجدے کی اجازت ملتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرش کے نیچے یہ سجدہ کرتا ہے، اس کا سجدہ قبول ہو جاتا ہے، اس کو حکم ہوتا ہے واپس لوٹ جا، پھر واپس لوٹ جاتا ہے، پھر دنیا پر ذو فشاں ہو جاتا ہے، سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اگلے دن بھی ایسا ہوتا ہے، اگلے دن بھی ایسا ہوتا ہے، جب سے یہ کائنات بنی ہے ایسا ہی ہوتا ہے، ہوتا رہے گا اور تب تک ہوتا رہے گا جب تک اللہ کو منظور ہوگا، حتیٰ کہ ایک دن آئے گا جب زمین ظلم و فساد سے بھر جائے گی، زمین پہ ظلم و ستم بڑھ جائے گا، انسان انسانیت کو کھانے لگے گا، انسانیت کے مرتبے سے انسان گر جائے گا، حتیٰ کہ حیوانیت کے مرتبے سے بھی انسان گر جائے گا، انسانیت شرما رہی ہوگی، شیطانیت ننگا ناچ رہی ہوگی۔ اور جب وہ وقت آئے گا جب رب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، سورج ایک دن طلوع ہوگا، سارا دن زمین پر ذو فشاں رہے گا، غروب کے وقت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے عرش کے نیچے پہنچے گا، سجدہ کرنے کی اجازت مانگے گا، اس کو سجدے کی اجازت نہیں ملے گی، اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، حتیٰ کہ یہ وہ دن ہوگا کہ لوگ چہل پہل کر رہے ہوں گے، مارکیٹیں کھلی ہوں گی، بازار کھلی ہوں گی، زمین پر رونق ہوگی، لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے، اپنی روزمرہ مصروفیات میں لگے ہوئے ہوں گے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ زمین کا اختتام ہو چلا ہے، زندگی اپنے انجام کو پہنچ چلی ہے۔ یہ وہ دن ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، لوگ اچانک دیکھیں گے کہ سورج جو جا رہا تھا جاتے جاتے واپس پلٹنا شروع ہو گیا ہے، یعنی کہ سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ سائنس کی زبان میں ہم کہیں تو زمین اپنی گریویٹیشن ختم کر دے گی، زمین کی جو سپن موشن ہے وہ الٹی ہو جائے گی، کلاک وائز ہو جائے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا سورج کا کیونکہ سجدہ قبول نہیں ہوگا، وہ پھر مغرب سے طلوع ہوگا، زمین کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا، زمین کی طرف محض بڑھے گا ہی نہیں بلکہ زمین کے قریب آنا شروع ہو جائے گا، زمین پہ زلزلے برپا ہونا شروع ہو جائیں گے، زمین پھٹنا شروع ہو جائے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جس کو قرآن نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جو قرآن نے کہا ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، جو قرآن نے کہا ہے الحاقۃ ما الحاقۃ۔ تو یہ وہ انداز ہوں گے، یہ وہ وقت ہوں گے جب زمین تباہ و برباد ہوگی۔ پتہ چلا سورج بھی سجدہ کرتا ہے۔ آج کے ماڈرن مینٹیلٹی کو یہ بات سمجھ نہ آئے، کچھ فرق نہیں پڑتا، میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سچا ہے، اللہ کا رسول سچا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتے ہیں، جو کچھ بتلا دیا گیا ہے، جو کچھ فرما دیا گیا ہے، آمنا وصدقنا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ انسان نے بھی جانا ہی کتنا ہے، انسان تو وہ بے قدرت، بے اختیار، بے حیثیت ذرہ ہے جس کو اپنے وجود کے بارے میں پتہ نہیں۔ میڈیکل سائنس آج کچھ دعویٰ کرتی ہے، کل اس کا دعویٰ بدلا ہوا ہوتا ہے۔ آج وہ کہتی ہے کہ یہ بیماری وائرس کی وجہ سے، کل وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میڈیکل رپورٹس کہتی ہیں یہ جرمز کی وجہ ہے، پرسوں کہتے ہیں بیکٹیریا کی وجہ سے، چوتھ کہتے ہیں یہ امیبا کی وجہ سے۔ ایک ڈاکٹر کچھ نسخہ لکھتا ہے، دوسرا ڈاکٹر کچھ نسخہ لکھتا ہے، یہ تو ایک ہی بات پر متفق نہیں، انسان کی ایک بیماری کے سبب پر متفق نہیں ہو سکے، یہ تو ایک قانون پر انسان متفق نہیں ہو سکے، ایک بات پر متفق نہیں ہو سکے، ایک نیچرل فینامنا کی جسٹیفیکیشن نہیں کر سکے، تو یہ کیسے کائنات کی ان گہرائیوں کی تفصیلوں میں جا سکتے؟ عزیزان گرامی، اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کی بڑی اہمیت ہے۔ جنہوں نے سجدے کیے ہیں وہ آج جنتوں کے شہزادے ہیں۔ سجدے کا کیا مقام ہے؟ سجدے کی کیا حیثیت ہے؟ پوچھنا ہو تو ربیہ بن کعب الاسلمی سے پوچھئے، یہ بھی بخاری شریف کتاب الوضو کی روایت ہے، کتاب الطہارہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں ربیہ بن کعب الاسلمی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں
کہ میرا طریقہ یہ تھا، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرا زندگی کا معمول یہ تھا، میری روٹین لائف یہ تھی کہ میں دن بھر مزدوری کرتا تھا، کچھ مل جاتا تھا تو کر لیتا تھا، کھا لیتا تھا، نہیں ملتا تھا تو واپس آ جاتا تھا۔ اصحاب صفہ میں شامل تھا، مسجد نبی میں موجود رہتا تھا، اور راتوں میں میری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی دہلیز پر سر رکھ کے سو جایا کروں، اندر سے جب اللہ کے رسول پکاریں میں آپ کے لیے وضو کا انتظام کروں، آپ کے لیے مسواک کا انتظام کروں، آپ کی جو بھی ضرورت ہو میں لبیک یا رسول اللہ کہہ کے دوڑ کے جاؤں۔ یہ میری زندگی کا مشن تھا، یہ میری زندگی کا مقصد تھا۔ کون کہتے ہیں؟ ربیہ بن کعب الاسلمی، نام آپ نے یاد رکھنا ہے، بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک رات تھا، رات کا وقت تھا، ایسا ہی کوئی منظر ہوگا کہ اللہ کے رسول تہجد کے لیے اٹھے ہوں گے، اللہ کے رسول نے آواز دی ہوگی، ربیہ دوڑ کے گئے ہوں گے اور وضو کے برتن میں وہ پانی لے کے آئے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے ہوں گے، اللہ کے رسول کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی کیفیت طاری ہوئی ہوگی، اللہ کے رسول نے اپنی ختم نبوت والی زبان سے پکار کے کہا سلنی یا ربیہ، ربیہ سوال کر کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا اچھا تسی میں نے اے دسو میں ہوندا یا تسی ہوندے اسی کی منگنا سی کہ یا رسول اللہ ڈیفنس سے کوئی 10 مرلے دا پلاٹ ہی الاٹ ہو جائے، یا رسول اللہ کاروبار نہیں چلدا، منڈا بے روزگار ہے، دن بدن گھاٹے چ کم جا رہا ہے، کوئی ایسا تویز دیو، کوئی ایسا تاگا دیو کاروبار چل پوے۔ یقین کرو یہ جتنے بھی یہ پیر مرید بنائے ہوئے نا، اکثر میں بھی جاتا رہتا ہوں، میرے بھی کچھ جاننے والے ہیں، ان کی مجلس میں جب بیٹھے ہوتے ہیں نا تو مرید آتے ہیں، پیر صاحب کے ہاتھ میں نذرانہ دیتے ہیں اور پتہ کیا سوال کرتے ہیں؟ پیر صاحب دعا کرے جی کاروبار ٹھنڈا بڑا ہے۔ دوسرا آئے گا پیر صاحب دعا کرے جی منڈا 14 جماعتاں پڑھ گیا، منڈا 16 جماعتاں پڑھ گیا، نوکری نہیں لگ دی پئی۔ پیر صاحب دعا کرے جی ڈنگر لے نے، مجھاں پائیاں نے، مجھاں پالیاں نے تے مجھاں دودھوں ود جان۔ یعنی اس طرح کے سوال کریں گے، جو بھی مانگیں گے دنیا سے شروع ہوں گے، دنیا پہ ختم ہو جائیں گے۔ ہماری سوچوں کا محور و مرکز دنیا کے مال سے شروع ہوتا ہے، دنیا کے مال پہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ یہ ہم ہیں، اور میں آپ کو کن کی بات بتا رہا ہوں؟ جنتوں کے شہزادوں کی بات بتا رہا ہوں، جو بظاہر تو جن کے پاؤں میں پتہ نہیں جوتا تھا کہ نہیں، جن کے بدن پہ مناسب لباس تھا کہ نہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے مناسب خوراک تھی کہ نہیں، جن کے پاس سر چھپانے کے لیے گھر موجود نہیں تھا، لیکن وہ کتنی مقدس آنکھیں تھی جنہوں نے آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نبوت چہرے کا دیدار کیا ہوگا۔ وہ کتنی خوش قسمت گلیاں ہوں گی مکے کی، مدینے کی، جن پر میرے مصطفیٰ کی تلیاں لگی ہوں گی۔ وہ کتنے خوش قسمت پہاڑ ہوں گے، یقین کیجئے مکہ میں آج بھی جاتے ہیں نا، جبل ابی قبیس کو دیکھ کے رونا آ جاتا ہے۔ آپ میں سے اکثر کو پتہ ہی نہیں ہوگا جبل ابی قبیس کیا ہے۔ اب اس پہ رمادہ 2 ہوٹل بن گیا، رمادہ ہوٹل وہاں پہ بن گیا ہے۔ رمادہ 1 جو ہے وہ دارالہجرہ میں ہے، رمادہ 2 اب جبل ابی قبیس پر انہیں بنا دیا، اس کا کچھ حصہ انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ جنت الملا جا کے دیکھیے وہ پہاڑ ابھی موجود ہیں، مکہ سے باہر نکل پر دیکھیے وہ پہاڑ ابھی موجود ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول بکریاں چرایا کرتے تھے۔ وہ علاقے آج بھی موجود ہیں، وہ صحرا آج بھی موجود ہیں جن کی گرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معطر زلفوں کو چھو کے گزری ہوگی۔ چشم فلک نے وہ نظارے دیکھے ہوں گے، ہم تو تصور کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتلا رہا تھا، کیا بتلا رہا تھا یاد ہے؟ ربیہ بن کعب اللہ کے رسول کو وضو کروا رہے ہیں، تہجد کا ٹائم ہے، رات کا وقت ہے، اللہ کے رسول وضو فرما رہے ہیں، ربیہ مدد کر رہے ہیں۔ اچانک اللہ کے رسول پر عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے یقیناً کوئی الہام ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سلنی یا ربیہ، ربیہ سوال کر، ربیہ مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ ربیہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے، دوسرے لمحے میں عرض کیا مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے غور کیا، ربیہ نے پوری کائنات مانگ لی ہے، جنت نہیں مانگی، نجات نہیں مانگی، بادشاہی نہیں مانگی، جنت بھی مانگی ہے، اور جنت کا سب سے افضل ترین حصہ وہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گوانڈ ہے وہ مانگ لیا ہے۔ یہ ہے دانائی، یہ ہے حکمت، یہ ہے تدبر۔
اور ہماری عقلیں کیا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی عقلیں، محدود سوچیں، اس پیٹ سے اوپر اٹھتی ہی نہیں ہے، اس دماغ سے اوپر جاتی ہی نہیں ہے۔ تو ربیہ نے ایک ہی جملے میں، جملہ نہیں ہے، ایک ہی کلمہ ہے، مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ہمسائیگی چاہتا ہوں، آپ کا نیبر اٹھ چاہتا ہوں، آپ کا گوانڈ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے، فرمایا اوا غیر ذالک، سوچ لے، ابھی تو موقع ہے، کچھ اور مانگ لے، چاہتا ہے تو اپنا سوال بدل سکتا ہے، ابھی تو موقع ہے۔ تو جناب ربیہ نے ایک لمحے کے لیے بغیر سوچے کہا لا واللہ یا رسول اللہ، اس کے علاوہ کوئی خواہش ہی نہیں ہے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اب دیکھیے اگلی بات، وہ صرف ربیہ کے لیے نہیں ہے، وہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ہے، سنیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، باب الوضو سے بیان کر رہا ہوں، کتاب الطہارت سے پہلے جلد دیکھ لیجئے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بخاری کی ساری روایتیں سچی ہیں، ساری صحیح ہیں، ساری صحیح ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول، کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ربیہ میری مدد اپنی جان کے بارے میں تو کر۔ کیسے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے سجدہ کیا کر، رب سے جنت میں مانگتا ہوں۔ اب یہ صرف ربیہ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے بھی 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 ہے، میرے لیے بھی ہے۔ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، کثرت سجود تم لازم کر لو، اپنی زندگی میں کثرت سے سجدے اللہ کی بارگاہ میں تم کیا کرو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تاج پہن کر ضمانت ہے اللہ سے جنت لے کے دوں گا۔ معمولی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے، کھجور کا ایک چھوٹا سا تنا تھا، تھک جاتے تھے، اس کے ساتھ ٹیک لگا دیتے تھے۔ مدینہ کی ایک انصاری عورت نے، ان کا ایک غلام ترخان تھا، کارپینٹر تھا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تھک جاتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ممبر بنوا دیتی ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی، اس ترخان نے غابہ کے جھاؤ سے ممبر بنا کے 3 سیڑھیوں والا مسجد نبوی میں لا کے رکھ دیا۔ اگلا جمعہ آیا، اللہ کے رسول ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اچانک مسجد میں رونے کی آواز سنائی دینے لگی، اس طرح جیسا کہ بچہ رو رو کے بلک بلک کے سسکیاں لے کے، بلکہ ایک روایت کے لفظ ہے کہ جیسے 10 مہینے کا اونٹ کا بچہ بلک بلک کے اپنی آنکھ کو تلاش کرتا ہے، اس طرح کے رو رو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے خطبہ روک دیا، دیکھا تو مسجد کے کونے میں جس کو بیکار سمجھ کے وہ کھجور کا سوکھا ہوا تنا، وہ مری ہوئی لکڑی کا تنا، وہ جو ایک کونے میں رکھا ہوا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا کر دی تھی، زندگی کے احساس پیدا کر دیے تھے، اس میں جذبات پیدا کر دیے تھے، انسانی جذبات پیدا کر دیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی تھی، آپ سمجھ گئے کہ میری جدائی میں یہ تنا رو رہا ہے۔ آپ نے اپنا خطبہ روک دیا، ممبر سے اترے، نیچے چلے، چل کے گئے اور اس تنے کو اس طرح اپنے سینے سے لگا لیا جس طرح ماں کو جب بچھڑا ہوا بچہ ملتا ہے وہ اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ کے رسول اس کو تھپک رہے ہیں، اس کو پیار فرما لیتے ہیں، ہچکیاں لیتے لیتے وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے پھر صحابہ کو وضاحت فرمائی، یہ تنا اس کے ساتھ میں ٹیک لگاتا تھا، یہ اللہ کا ذکر سنتا تھا، ذرا غور کرو، تنا اللہ کا ذکر سنتا تھا، کھجور کا وہ سوکھا ہوا تنا اللہ کا ذکر سنتا تھا۔ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ دیواریں اللہ کا ذکر سنتی ہے، یہ ستون اللہ کا ذکر سنتے ہیں، یہ چھتیں، یہ پنکھے، یہ مسجد کے قالین اللہ کا ذکر سنتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، یقیناً ان پہ اثر ہوتا ہے۔ اے مسلمان، میں تجھ سے پوچھتا ہوں، جس ماں نے تجھے لوری دی اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، جس باپ نے تجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا وہ مسجد میں تجھے لے کے آیا، جو معاشرہ تجھے ملا اسلام والا ملا، جو ماحول ملا ایمان والا ملا، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان بے جان چیزوں پر تو اللہ کے ذکر کا اثر ہوتا ہے۔ دن رات تو اذانیں سنتا ہے، دن رات تو صدائیں سنتا ہے۔ میں نے خود نوٹ کیا ہے، یہ پتوں کی کہ یہ جو ساؤنڈ سسٹم ہے، یہ جو ہمارے لاؤڈ سپیکر ہیں، ایک ایک وقت میں ایک ایک نماز کے لیے 20 اذانیں سنائی دیتی ہیں۔ جس بھی گھر میں آپ موجود ہیں، پتوں کی جس بھی بستی میں آپ موجود ہیں، ایک ہی وقت میں اذانیں جب ہوتی ہیں، فجر کی اذانیں ہوں، ظہر کی ہوں،
असर की हों, मगरिब की हों, इशा की हों, जो भी अजानें हों, आप कभी तवज्जो के साथ गौर कर लेना, एक ही वक्त में आपको 15, 16, 18, 20, 22 अजानें सुनाई देंगी। मुअज्जिन बार बार कहेंगे हय्या अलस्सलाह, मुअज्जिन बार बार कहेंगे हय्या अलल फलाह, लेकिन तुझे असर कोई नहीं होता, तुझे समझ कोई नहीं होती कि फलाह क्या है, कामयाबी क्या है। तू कामयाबी कहीं और समझता है, मुअज्जिन कुछ और कह रहा है। एक बार नहीं कह रहा, बार बार कह रहा है, दर्जनों बार कह रहा है। इन बेजान चीजों पर असर हो रहा है। ऐ जिंदा दिल मुसलमान, तेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। और सजदे क्या थे? अगर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदों की बात की जाए, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा नूरानी चेहरा अता फरमाया था कि अबू जहल जैसा आपका सबसे बदतरीन दुश्मन, इस उम्मत का सबसे बड़ा फिरौन, वो भी काबे की दीवार के साथ टेक लगा के कहता है मा रअयतु मिस्ल मोहम्मद, कि जब से मैं पैदा हुआ हूं मखलूक में मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन चेहरा देखा नहीं। जब कोई अरब का बद्दू आता है, चेहरा अनवर की ज़ियारत करता है, आपके चेहरा अनवर पर नजर पड़ते हुए वो कह देता है कि ये चेहरा कभी झूठे का चेहरा हो सकता नहीं। हालांकि आपके दुश्मनों ने फैला रखा है, कभी आपको मजनू कहते हैं, कभी आपको साहिर कहते हैं, कभी आपको शायर कहते हैं, कभी आपको काहिन कहते हैं। ये प्रोपेगंडा करके उन्होंने अरब की वादियों में फैला दिया है। लेकिन जब ये अजनबी आते हैं, आपके चेहरा अनवर का दीदार करते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये चेहरा जो है वो किसी सादिक और मसदूक का चेहरा, किसी झूठे का चेहरा नहीं है। आपकी जुल्फों की कस्में अल्लाह ने कुरान में खाई हैं, आपके चेहरे की कस्में अल्लाह ने कुरान में खाई हैं। इस चेहरा अनवर का अल्लाह ने इतना मुकाम रखा है, चेहरा आसमान की तरफ उठता है, अल्लाह किबला बदल देता है। लक़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, इस उंगली मुबारक की अल्लाह ताला ने इतनी ताज़ीम की है, जमीन पे खड़े होकर अल्लाह के रसूल चांद की तरफ इशारा करते हैं, चांद दो टुकड़े हो जाता है। वो उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं। ये शायर ने कहा, ये शायराना ताली है। लेकिन इक़्तरबत अस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, कुरान गवाही देता है कि चांद दो टुकड़े हुआ है। बतहा की वादियों ने इस बात पर गवाही दी है। वो अंबरी जुल्फों वाले, वो मुअत्तर जिस्म मुबारक वाले, जिनका पसीना भी कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार, जिस गली से गुजर जाएं वो गली गवाही दे, रेशम से ज़्यादा नाजुक हाथों वाले, यही मोहम्मद मुस्तफ़ा जिनको बना के अल्लाह ताला ने तख्लीक की इंतहा कर दी, जिनको बना के अल्लाह ताला ने अपनी शाहकार नबूवत की इंतहा फरमा दी। वो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी पूजा करने की सहाबा ने ख्वाहिश की। मुआज़ बिन जबल शाम में गए, वहां जाके देखा कि लोग अपने बादशाह को सजदा करते हैं। वापस आए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं देख के आया हूं कि लोग अपने बादशाहों को सजदा करते हैं, आप तो हमारे रूहानी आका हैं, आप तो हमारे रसूल हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको सजदा करूं। आपने फरमाया ना 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 ना, सजदा सिर्फ एक अल्लाह के लिए है। तो वो आका करीम जिनको चेहरे को देख के लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, जिनकी जुल्फों के मुअत्तर खुशबू गलियों में फैल गई, वही जब पेशानी जमीन पर रख के कहते हैं सुबहाना रब्बियल आला, पता चलता है अल्लाह बड़ी ही अजीम हस्ती है। और देखिए जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे, उनको बड़ी नेमतें मिल चुकी होंगी। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम की खुशखबरियाँ उनको मिल चुकी होंगी, उनको महल्ला लाट हो चुके होंगे। ज़रा तसव्वुर में तो लाइए, जन्नत की बहारों को तो ज़रा इमेजिन तो कीजिए ना। जन्नत में नहरें बहती होंगी, कौसर हो, सलसबील होगी, तस्नीम होगी, माउन तहूरा होगी, शराबुन तहूरा होगी, माउल मुसफ़ा होगी, पता नहीं क्या क्या होगा। मोती का एक ही खैमा होगा जो 60 फरसख तक लंबा होगा, एक मोती, अकेले एक मोती। इतनी सारी नेमतें जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल के तसव्वुर में आया। फिर एक वक्त आएगा, एक दिन आएगा, अल्लाह ताला अपनी कुदरत से तमाम जन्नतियों पर जलवा अफरोज होगा। अल्लाह ताला पूछेगा कि ऐ मेरे बंदों और बंदियों, तुमने जो चाहा था, तुमने जो मांगा था, तुमको मिल गया। वो कहेंगे या बारी ताला मिल गया, और जो मांगो। जन्नत के अबरार को अपना दीदार करवाएंगे।
اہل السنہ والجماع کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، اس پر ائمہ امت کا اجماع ہے، مالک و شافعی و احمد بن حنبل ہو، امام ابو حنیفہ ہو، بخاری و مسلم و ترمذی ہو، امام ابن تیمیہ، ابن قیم و ابن حزم ہو، امام شوکانی ہو، تمام ائمہ امت کا، چاہے وہ مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، مورخین ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ جنت میں ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اور ذرا جنت کی نعمتوں کو تصور تو کیجئے، یہ جو ہم دنیا میں کھانا کھاتے ہیں، جو بہترین کھانا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ پتہ ہے کتنے ذائقے ہو سکتے ہیں؟ 4، کھٹا، میٹھا، نمکین، کڑوا، 5واں کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ ان کی انٹر مکسنگ سے پھر وہ ڈیفرنٹ بلینڈز بنتے ہیں، ذائقے صرف 4 ہیں، فلیور صرف 4 ہیں۔ لیکن پھر بھی اس دنیا کے کھانے کی خاطر لوگ کافر ہو جاتے ہیں، فاسق ہو جاتے ہیں، فاجر ہو جاتے ہیں، بے ایمان ہو جاتے ہیں، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، لوگ مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، قتل و غارت پر تیار ہو جاتے ہیں، ان 4 ذائقوں کی خاطر، اس پیٹ کی خاطر۔ اور ذرا تصور تو کرو، جنت میں جو کھانا ملے گا، ایک لقمے میں 70 ذائقے ہوں گے۔ اور جنت کی بہاریں کیسی ہوں گی، جنت کی فضائیں کیسی ہوں گی، جنت کی بیویاں کیسی ہوں گی، جنت کے شوہر کیسے ہوں گے، جنت کے محلات کیسے ہوں گے، جنت کا ماحول کیسا ہوگا۔ جہاں جہاں تک تیری نظر جائے گی تیری ملکیت ہوگی، فضاؤں بھی کے اوپر تیرا قبضہ ہوگا، ہواؤں کے اوپر تیرا حکم چلتا ہوگا۔ دنیا میں تو ریموٹ کنٹرول چیزیں بناتا ہے، ریموٹ کنٹرول گاڑیاں بناتا ہے، ریموٹ کنٹرول الیکٹرانکس بناتا ہے، ریموٹ کنٹرول ہوم اپلائنسز بناتا ہے۔ جنت میں چیزیں ریموٹ کنٹرول نہیں ہوں گی، ہارٹ کنٹرول ہوں گی۔ ادھر دل میں خواہش پیدا ہوئی ویسا عمل ہو جائے گا۔ تھنک اینڈ ڈن، تو سوچ وہ ہو گیا۔ یہ کچھ ہوگا، اس سے بھی علاوہ بہت کچھ ہوگا۔ میں تو صحیح طریقے سے ایکسپلین کر ہی نہیں سکتا کہ جنت میں ہوگا کیا، لیکن یہ سارا کچھ پانے کے باوجود جب یہ بندے اور بندیاں اللہ کا دیدار کریں گے، سب کچھ بھول جائیں گے، جنت کو بھی بھول جائیں گے، اپنا وجود بھی بھول جائیں گے، اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار ہے۔ اور یہ کیسے ملے گا؟ سجدوں میں گر کے، سجدوں میں پڑھ کے، سجدوں میں تسبیح کر کے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھ کے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ یہ پڑھ کے، سبحان ربی الاعلی پڑھ کے ہوگا، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصر یہ پڑھ کے حاصل ہوگا۔ یہ ختم نبوت والی پیشانی جب زمین پہ لگتی تھی، اللہ کے رسول پھر کائنات کو بھول جایا کرتے تھے۔ مکے کا ایک دن تھا، ابتدائی نبوت کا دور تھا، اللہ کے رسول خانہ کعبے کے مطاف میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے، کفار دار الندوہ میں بیٹھے تھے، یہ بڑے بڑے سردار جمع تھے، ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ولید بھی تھا، اور امیہ بن خلف بھی تھا، دوسرے تیسرے بھی ہوں گے۔ ایک بدبخت نے کہا کہ وہ دیکھو، نعوذ باللہ، اس ریاکار کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے وہ بدبخت کہتا ہے کہ اس ریاکار کو دیکھو، یہ سجدے کرتا ہے۔ کون جاتا ہے جو جائے اور فلاں قبیلے نے اونٹ ذبح کیا ہے اس کی اجری اٹھا کے لائے؟ وہ ایک بدبخت اٹھتا ہے، عقبہ بن ابی معیط اٹھتا ہے، جاتا ہے، اونٹ کی اجری آپ نے دیکھا ہوگا بہت بھاری ہوتی ہے، بڑی مشکل سے وہ 2-3 غلاموں کی مدد سے اٹھا کے لایا۔ اللہ کے رسول سجدے میں ہیں، لا کے آپ کی کمر مبارک پر، آپ کے پشت پر وہ رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول سجدے میں ہیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ اسی حالت میں رہے ہیں۔ ابو بکر آئے ہیں، عبداللہ بن مسعود آئے ہیں، سیدہ فاطمہ آئی ہیں، انہوں نے مل جل کے اس اوجری کو نیچے کیا ہے، اللہ کے رسول کو آزاد کیا ہے۔ اللہ کے رسول سجدے سے باہر نکلے ہیں۔ اللہ کے رسول سجدوں میں جایا کرتے تھے، بعض کا سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے۔ خواتین کے لیے بھی اس میں سبق ہے، گھر میں جب نماز پڑھتی ہیں، چھوٹے بچے اپنی ماؤں کے ساتھ کھیلتے ہیں، مسجدوں میں ہمارے ساتھ بھی چھوٹے بچے آ جاتے ہیں، اپنے باپوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ بچے کھیلتے ہیں،
گھبرایا نہ کریں، ان کو کھیلنے دیا کریں۔ ایک دن اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے سجدہ لمبا کیا، معمول کے مطابق نہیں تھا، معمول سے بڑھ کر تھا۔ جب کافی دیر بعد آپ سجدے سے باہر اٹھے، اللہ کے رسول نے سلام پھیرا، آپ نے وضاحت کر دی کہ میرا بیٹا حسن میرے اوپر چڑھ گیا تھا، وہ کھیلتا رہا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو اتاروں اور اٹھ جاؤں۔ اور اللہ کے رسول کا یہ بچوں سے محبت کا انداز ہے۔ آپ کی ایک نواسی ہیں، ان کا نام امامہ بنت زینب ہے، نبی کریم کی سب سے بڑی صاحبزادی زینب ہیں، ان کی یہ بیٹی ہیں۔ تو جناب والا اللہ کے رسول زینب کو امامہ کو اپنے ساتھ لے آیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول سجدوں میں جاتے ہیں، وہ آپ کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں، اللہ کے رسول سجدہ معمول سے لمبا کر دیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، صحابہ کا سجدہ بھی ذرا سن لیجئے۔ حضرت علی ہیں اور ایک دوسرے صحابی ہیں، ایک دفعہ جنگ کا موقع ہے، رات کا وقت ہے، اسلامی لشکر کا پہرا دے رہے ہیں، اچانک دشمن کا تیر آتا ہے، ان کو لگ جاتا ہے۔ علی ساتھی سے کہتے ہیں ذرا یہ تیر تو نکالو، اس نے تھوڑا سا کھینچا، علی کو تکلیف ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں سجدے میں جاؤں تو یہ تیر کھینچ لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نفل کی نیت کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ جب سلام پھیرتے ہیں اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ یار میں نے تجھے کہا تھا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تیر نکال دو، تو نے تیر نہیں نکالا۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو تیر نکال دیا تھا، ہائے تیر نکال دیا گیا اور سجدہ کرنے والے کو ساجد کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے زخمی جسم سے تیر نکالا جا چکا۔ اور ہماری یہ کیفیت ہے کہ سجدے میں گر کے کبھی جناب والا ہم صفوں کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کانوں میں ہاتھ مار رہے ہیں، کبھی داڑھی کو چھیڑ رہے ہیں، کبھی بالوں کو سمیٹ رہے ہیں، کبھی کپڑوں کو سمیٹ رہے ہیں، دھیان ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے سجدوں کی یہ کیفیت ہے۔ آئیے اب آپ کو آخری سجدے کی کیفیت بتلاتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ اس حدیث کا عنوان ہے شفاعت کبریٰ۔ شفاعت کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سفارش ہے جو تمام مخلوق کے لیے ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے آخری بچے تک سب کے لیے یہ سفارش ہے، یہ شفاعت ہے۔ اور اللہ نے یہ حق جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ وہ کیا ہے؟ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں جب میدان حشر برپا ہوگا، اللہ تعالیٰ کرسی انصاف پر جلوہ افروز ہوگا، لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، گرمی کا عجیب موسم ہوگا، لوگوں کے پسینے بہہ رہے ہوں گے، پسینے اتنے بہہ رہے ہوں گے، لوگوں کے آنسو بہہ رہے ہوں گے، اتنے آنسو بہہ رہے ہوں گے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، خون بہہ رہا ہوگا، اتنے خون بہہ رہے ہوں گے کہ انسانوں کے چہروں پر گالوں پر نشان پڑ جائیں گے جیسے نہروں کے نشان ہو جاتے ہیں، اور زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، سورج قریب 3 حد پر آ جائے گا، لوگ بڑے ہی بے قرار ہوں گے، بے چین ہوں گے، اللہ تعالیٰ غضب کی حالت میں ہوگا۔ اس وقت نہ جبرائیل کو جرت ہوگی، نہ میکائیل کو جرت ہوگی، نہ اسرافیل کو جرت ہوگی، نہ ملک الموت کو جرت ہوگی، نہ کسی نبی کو جرت ہوگی، نہ کسی رسول کو جرت ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کر سکے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اتنے غضب میں ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضب آیا نہ کبھی بعد میں اللہ تعالیٰ غضب میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے چنیدہ چند لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا، تمام نسلوں کے، تمام قوموں کے، تمام زمانوں کے، تمام علاقوں کے کچھ لوگ آپس میں ملتے جائیں گے، ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے مشاورت کریں گے، مشورہ ہوگا، اس کو بھی شامل کر لو، اس کو بھی شامل کر لو، اس کو بھی ملا لو۔ کیا مشورہ ہو رہا ہے؟ یہ آدم کے بیٹے مشورہ کر رہے ہیں جو اپنے اپنے وقت کے سردار تھے، اپنے اپنے وقت کے معزز تھے، اپنے اپنے وقت کے بڑے عاقل تھے، بڑے دانا تھے، بڑے مدبر تھے، یہ جمع ہو رہے ہیں۔ کیا مشورہ ہو رہا ہے؟ مشورہ یہ ہو رہا ہے تمام قومیں جمع ہیں، تمام امتیں جمع ہیں، تمام ملتیں جمع ہیں، اس وقت گرمی کی کیفیت ہے، اور وہ کیفیت ہے کہ انسانوں کی برداشت سے باہر ہے۔ موت تو اب آنی نہیں، اگر موت آنی ہوتی تو تکلیف کا یہ منظر ہے، تکلیف کا یہ عالم ہے کہ جسم سے روح ایک مرتبہ نکلتی، پھر نکلتی، پھر نکلتی، پھر نکلتی۔ اللہ اکبر۔ آئیے ہم مل کے کسی سے کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے کہ یا اللہ ہمارا حساب شروع کر، حساب شروع ہوگا، یہاں سے تو جان چھوٹے، چاہے پھر جہاں بھی جانا ہو، بات کا مسئلہ ہے، کم از کم اس عذاب سے تو جان چھوٹے۔
لوگوں کے یہ سرکردہ نمائندے ایک پنچایت بن کے، ایک وفد بن کے، ایک پریں بن کے جناب آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے جا بابا جی کہ اے ہمارے بابا جان، اے ہمارے ابا جان، اے آدم علیہ السلام، آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کا کلبوت تیار کیا، اپنی قدرت والی روح آپ میں پھونکی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معزز کیا، تمام انسانیت کا باپ بنایا، آپ سے گزارش ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ہماری سفارش کریں، اللہ حساب کتاب شروع کرے، باقی معاملہ بعد کا ہے۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کہ اللہ نے مجھے صفی اللہ قرار دیا، اللہ نے مجھے جنتیں عطا فرمائیں، لیکن مجھ سے خطا ہو گئی تھی، میں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا تھا، اب میرے اندر جرت نہیں ہے، آج میں یہ تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، نفسی نفسی نفسی، یا رب میری جان میری جان میری جان، میں کوئی نہیں جانتا، میں تمہاری سفارش نہیں کرتا۔ ہاں تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام سے بھی کہیں گے اللہ نے آپ کو آدم ثانی بنایا، اتنی لمبی عمر عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رشد والا نبی بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان اور فضیلت رکھی، آپ ہماری سفارش کیجئے۔ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہی دعائے مستجاب دی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہی چانس دیا تھا، ایک ہی دعا دی تھی کہ اے نوح تو مانگ لے ہم وہ پوری کر دیں گے، میں نے دنیا میں وہ دعا مانگ لی تھی، اپنی قوم کی بربادی کی دعا مانگی تھی، میں نے ادھر دعا مانگی ادھر اللہ نے پوری کر دی، اب میرے اندر جرت نہیں ہے، نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کے علاوہ اور کچھ بھی اس وقت سمجھ نہیں آ رہا، میں نہیں جانتا تم کیا کرو، ہاں تم ایسا کرو ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ تیار ہو کے کٹھے ہو کے مل کے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جد الانبیاء بنایا، آپ کو شان والا فضیلت والا نبی بنایا، بعد میں ساری نبوتیں آپ کی نسل میں رکھی، ساری امتیں آپ کی نسل میں آئیں، ساری کتابیں آپ کی نسل میں آئیں، اللہ نے آپ کو بڑا اعزاز اکرام دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نہیں، 3 مواقع پر اپنی زندگی میں میں نے خلاف واقعہ بات کر دی تھی جس کو توریہ کہتے ہیں، وقت نہیں ورنہ تفصیل بتلاتا، علماء سے سنتے رہتے ہوں گے، تو میں جرت نہیں کرتا، رب نفسی نفسی، میں اپنی جان کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا، ہاں میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ نے آپ کو کلیم اللہ بنایا، اللہ نے آپ سے کلام کیا، اللہ نے توریت لکھ کے آپ کو دی، کوئی طور پر اللہ آپ سے ہم کلام ہوا، آج ہماری سفارش کیجئے، اللہ نے آپ کو اتنے معجزات دیے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرے ہاتھوں سے ایک مصری نوجوان مارا گیا تھا، اللہ نے اجازت نہیں دی تھی، مجھے آج اس کی شرمندگی ہے، آج خدشہ ہے کہ اللہ پوچھ نہ لے، رب نفسی نفسی، میری جان ہے، میں اس کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں کچھ کر سکتا، میں نہیں جانتا کہ کوئی تمہاری سفارش کر سکتا ہے۔ ہاں میرا خیال ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ جناب والا لوگ چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آپ درست کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے روح اللہ قرار دیا، اللہ نے مجھے کلمۃ اللہ قرار دیا، اللہ نے بغیر باپ کے مجھے پیدا کیا، اللہ نے مجھے معجزات عطا فرمائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی کسی لغزش کا تذکرہ تو نہیں کریں گے، لیکن سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے تم ایسا کرو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ تو لوگ چلتے چلتے، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ پنچایت ہے، یہ وفد ہے، تمام دنیا کے سلیکٹڈ لوگوں کا، تمام دنیا کے معزز لوگوں کا، جس میں مومن بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، وہ جو دنیا میں نہیں مانتے تھے آج وہ مانتے ہیں، آج وہ منتیں کرتے ہیں، آج وہ گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ وفد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام بنی آدم کا سردار بنایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل آپ کو بنایا، آج ہماری سفارش کیجئے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ہاں میں حاضر ہوں، آج میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرش کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ میرے دل میں القاء فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے محامد اور محاسن اور وہ ثنائیں اور وہ تمجیدیں اور تسبیحیں، تحلیلیں، تکبیریں، اللہ تعالیٰ وہ کلمات میرے اوپر القاء کرے گا جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر القاء نہیں کیے، کسی نبی کو نہیں بتلائے، کسی رسول کو نہیں بتلائے۔ اس موقع پر وہ کلام نازل ہوگا، میں وہ اللہ کی بارگاہ میں کلام پیش کروں گا، اللہ کی
تسبیحیں بیان کروں گا، اللہ کی پاکیزگیاں بیان کروں گا، اللہ کی تعریفات کروں گا، اللہ کی بڑائیاں اور عظمتیں اور صفتیں بیان کروں گا، اتنا بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا اور میں 7 دن تک سجدے میں رہوں گا۔ ہائے محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ وہ محمد مصطفیٰ جب دنیا میں تھے غاروں میں امت کے لیے روتے رہے، جب دنیا میں تھے حجروں میں امت کے لیے روتے رہے، سجدوں میں امت کے لیے روتے رہے، امت کے لیے مانگتے رہے، رب امتی پکارتے رہے، اور جب یہ آخری موقع ہے تب بھی جب سارے نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں رب امتی رب امتی رب امتی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز بھائیو، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کثرت سے نبی پاک پر درود بھیجا کیجئے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میدان حشر میں آپ اللہ کے رسول کے قریب ترین مقام پہ ہوں تو درود کثرت سے پڑھا کیجئے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں جنت میں اللہ کے رسول کے قریب ترین مقام پہ ہوں تو کثرت سے درود پڑھا کیجئے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ مٹ جائیں، ہمارے درجات بلند ہو جائیں، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے تو کثرت سے درود پڑھا کیجئے۔ مسجد میں جب بھی آئیں، جب بھی موقع ملے کثرت سے درود پڑھیے۔ جمعرات جب شروع ہو جائے، سورج ڈوب جائے اور آج کے دن کا سورج غروب ہونے تک جو رات گزر گئی ہے اور یہ جو دن چل رہا ہے، کثرت سے درود پڑھا کیجئے۔ نبی کریم کی انسانیت پر اتنے بڑے احسانات ہیں، ہمارے اوپر اتنے بڑے احسانات ہیں کہ ہم ان احسانات کا بدلہ دے نہیں سکتے۔ ہم درود پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمارے درود پڑھنے سے اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے ان کی شان پہلے ہی بلند کی ہیں، وہ ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہماری جان بخشی ہو جائے گی۔ بات کو سمجھو۔ ہاں، اللہ کے رسول 7 دن تک اس دنیا کے جو دن ہے نا، اب یہ جو میں اگلا روایت کا جو حصہ بیان کر رہا ہوں یہ صحیح ابن حبان سے ہے اور سند کے لحاظ سے بالکل کھری سند ہے۔ تو صحیح ابن حبان میں جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول یہ جو دنیا کی گنتی، یہ دنیا کی یہ شمار، یہ جو دن رات کا جو ٹائم پیریڈ ہے نا، دنیا کے لحاظ سے 7 دن تک اللہ کے رسول سجدے میں رہیں گے اور اللہ کی اتنی تعریفیں کریں گے، اللہ خوش ہو جائے گا اور فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا واشفع تشفع، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگ کیا مانگتے ہیں دیا جائے گا، شفاعت کر تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے اور دعا کریں گے کہ یا اللہ امت پر احسان فرما دے، امت پر کرم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اللہ کے رسول امت کے لیے سفارش کرتے چلے جائیں گے، سفارش کرتے چلے جائیں گے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا، اتنا غضبناک ہوگا، جب سے کائنات بنی ہے اتنا غضب نہیں اللہ کو آیا ہوگا، اور اس دن کے بعد کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوگا، وہ سارا اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور فرمائیں گے محمد اپنے صلی اللہ علیہ وسلم، یار پیار نال تسی درود نہیں یہ پڑھ دے، بڑا ویسے افسوس کا مقام ہے۔ تو کیا ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے ان لوگوں کو منتخب کر لیجئے جن کے لیے ہم نے حساب رکھا ہی کوئی نہیں، بے حساب جنت میں جائیں گے۔ پتہ کتنے لوگ ہیں؟ پتہ کتنے لوگ ہیں؟ حضرت عکاشہ بن محسن روایت کرتے ہیں کہ ایک دن 14ویں رات تھی، چاند طلوع تھا، آسمان پر نظر آ رہا تھا، اللہ کے رسول پر عجیب کیفیت طاری ہوئی اور فرمایا کہ جس طرح یہ تم اس وقت چاند کو دیکھ رہے ہو زمین پہ بیٹھ کر، درمیان میں کوئی بادل نہیں ہے، کوئی بلڈنگ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی، ایک وقت آئے گا تم اللہ کو ایسے ہی دیکھو گے، اور میری امت کا جو پہلا گروہ جنت میں جائے گا وہ 70,000 لوگ ہوں گے، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کے چہرے اس 14ویں کے چاند کی طرح لیلۃ البدر والے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے۔ عکاشہ بن محسن کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے ان میں شامل فرما لے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، عکاشہ تو ان میں شامل ہو گیا، اور صحابہ نے بھی خواہش کا اظہار کیا، اور پھر آخر میں جناب ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت تھوڑے ہوں گے۔ اللہ کے رسول سجدے میں گر گئے، مزید دعائیں کی، اللہ سے مزید مانگا،
اللہ نے کہا کہ 70,000 کی پہلی جماعت ہے، ان میں سے ہر بندہ اپنے سار 70,000 لے کے جائے گا۔ 70 جمع 70 یہ 4 ارب 90 کروڑ تعداد بنتی ہے دنیا کے لحاظ سے۔ 4 ارب 90 کروڑ امتی ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ تو اللہ فرمائے گا اے مصطفیٰ کریم اپنی امت میں سے اس جماعت کو باہر نکال لے جن کے لیے ہم نے بغیر حساب کتاب کے جنت واجب کر دیا۔ جنت کے 8 دروازے، 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، 8 دروازے پکار رہے ہیں، دائیں دروازے سے لے کے انہیں اندر میں چلا جا۔ اللہ کے رسول پھر سجدے میں گر جائیں گے، پھر سجدے میں گرنے لگیں گے، پاس جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں گے اور عرض کریں گے آقا کریم اب نہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو اجازت دے دیے۔ اللہ فرما رہا ہے سل توتا وشفا تو شفا، سوال کیجئے مانگیے ہم آپ کو دیتے ہیں، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی، آپ کو اور کیا ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول سفارش کرتے جائیں گے، حساب کتاب ہوتا چلا جائے گا، امتی جنت میں چلتے چلے جائیں گے۔ ساری مخلوق کی بھی یہ مشکل حل ہوگی اس موقع پر کہ چلیں حساب تو شروع ہوا نا، یا گوتے خانے سے تو بچے۔ پتہ چلا کہ آخری عمل بھی سجدہ ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔